بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھو۔ یہ وہی تسبیح ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں اور صرف نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کا وقت وہ روحانی لمحہ ہوتا ہے جو نہ صرف دن کی ابتدا کرتا ہے بلکہ انسان کی روح، دل اور دھڑکن کو بھی نئی روشنی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑی ہے جس میں زمین پر سکون چھایا ہوتا ہے، فرشتے ہمارے اعمال کی گواہی دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں۔ فجر کے وقت میں ایک خاص روحانی کشش اور نورانیت ہوتی ہے جس کی گواہی ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بار بار ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یعنی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرو، بے شک فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ فجر کا وقت اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع ہے اور اس وقت قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار اور تسبیح اللہ کے ہاں خاص قبولیت رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو غفلت میں گزارنے سے منع فرمایا اور اسے نجات اور کامیابی کا زینہ قرار دیا۔ ہمارا آج کا وظیفہ بھی نماز فجر کے بعد ایک ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، اور اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے خزانے چھپے ہیں۔ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ یہ تسبیح پڑھ پاتے ہیں۔ اس تسبیح کے پڑھنے والے کو عزت، دولت، صحت، کامیابی سب کچھ ملتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین، فجر کا وقت بہت بابرکت وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب ایک بندہ اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فجر کی نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ یہ بندے کی زندگی میں نئی روشنی، نئی امید اور ایک نئی برکت کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکرتھا، یعنی میری امت کے لیے صبح کے وقت برکت رکھی گئی ہے۔ جس نے دن کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی وہ دن اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، مشکلات اس سے دور ہو جاتی ہے اور اس کا رزق اللہ کے حکم سے بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو فجر کا وقت وہ وقت ہے جب فرشتے بندوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور وہ بندے جو فجر کے بعد یہ تسبیح پڑھتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو جس گھر میں فجر کے وقت ذکر و اذکار، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیحات کے وظائف کیے جاتے ہیں، اس گھر سے پریشانیاں، فقر و فاقہ، بے برکتی، بے سکونی، بیماری، دل کا اندھیرا اور رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بارہا اپنے ذکر کی توفیق فرمائی ہے، اور ذکر کی سب سے بابرکت گھڑیاں وہ ہوتی ہیں جب دل صاف ہو، ذہن پرسکون اور ماحول خاموش ہو۔ نماز فجر کا وقت انہی خاص لمحات میں سے ایک ہے۔ فجر کا وقت روحانی سکون، قلبی روشنی اور برکتوں کے نزول کا وقت ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جب فرشتے انسان کے اعمال کو اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، یعنی اپنے رب کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ صبح و شام کرو۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صبح کے وقت بالخصوص فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کا ذکر کرنا مومن کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر اپنے مصلی پر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک مکمل حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ فجر کے بعد ذکر اور دعا میں مشغول رہنے والے کو اس قدر عظیم اجر عطا کیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد ذکر و اذکار سے دل کا سکون اور ذہنی اطمینان حاصل ہوتا ہے، دن بھر کے لیے برکت اور کامیابی کا راستہ کھلتا ہے،
اس سے پریشانیوں سے حفاظت ہوتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے اور دعائیں مانگتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے اور رحمتیں زمین پر برس رہی ہوتی ہیں۔ ناظرین، نماز اسلام کا ستون اور بندے کا رب سے رابطہ ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے، دلوں کا سکون اور روح کی غذا ہے۔ 5 مرتبہ نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے، شیطان کو دور کرتی ہے اور انسان کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جو بندہ نماز قائم کرتا ہے وہ گویا اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے۔ نماز کے بغیر زندگی بے مقصد اور دل و دماغ بے چین رہتے ہیں۔ نماز کا پابند انسان اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ جو بندہ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتا ہے وہ نماز کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لے۔ اسی طرح نماز فجر پہلی عبادت ہے جو انسان کی روحانی، جسمانی اور دینی زندگی میں بیداری کا پیغام دیتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے شمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنت، یعنی جو شخص فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فجر کی نماز مومن کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب فرشتے بندوں کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، یعنی جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عصر کی نمازیں منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ ان میں کیا اجر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یعنی 2 رکعت سنت فجر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے پوری رات قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے بعد جب تک سورج طلوع نہ ہو ذکر میں مشغول رہنے والے کے لیے حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی نماز کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے جو ذکر کرنے والوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جو سویا رہتا ہے وہ اپنے نصیب سے محروم رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ فجر کی نماز انسان کو سستی، غفلت اور نفس کے دھوکے سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وقت دعا کی قبولیت اور رزق میں خیر و برکت کا سبب ہے۔ جو شخص فجر کی نماز کو اہمیت دیتا ہے اس کے دن کا آغاز روشنی سے ہوتا ہے۔ تو نماز فجر کے بعد آپ نے جس تسبیح کا ورد کرنا ہے یہ ایک ایسا روحانی خزانہ ہے جو دنیا و آخرت کی ہر نعمت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ناظرین، غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا پہلا اور فیصلہ کن معرکہ تھا جو 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو میدان بدر میں پیش آیا۔ اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اپنی غیبی مدد سے فتح عطا فرمائی، اور سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب فجر کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے نازل فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم کی تو قریش مکہ کو یہ برداشت نہ ہوا، انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ اسی دوران ایک قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اسے روکنے کی کوشش میں مسلمان بدر کے مقام پر پہنچے، مگر قافلہ بچ کر نکل گیا اور مکہ سے قریش کا لشکر جرار مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ گیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ قریش کا لشکر 1000 سے زائد پر مشتمل تھا۔ نہ مسلمانوں کے پاس مکمل اسلحہ تھا، نہ گھوڑے اور نہ زرہ، مگر ان کے دل اللہ کی محبت، توکل اور ایمان سے لبریز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں ایک رات قبل دعا میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، اگر آج یہ مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ جب جنگ کا وقت آیا اور دشمن اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں اترا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کے قریب فرشتے نازل فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار دیے ہیں اور وہ اس وقت صفیں باندھ کر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کئی بار ایسے مناظر دیکھے جہاں ایک سفید لباس میں ملبوس سوار آسمانی رفتار سے کفار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کئی کفار بعد میں کہتے تھے کہ ہم نے ایسی مخلوق دیکھی جو انسان نما ہیں۔ بعض کفار کے جسم پر ایسے زخم آئے جن کا وار کسی انسان نے نہ کیا تھا۔ حضرت رافع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے جنگ میں دیکھا کہ دشمن کے سروں پر تلواریں چل رہی تھیں، حالانکہ وہاں کوئی انسان نہ تھا۔ ہم نے سمجھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہم نے آج بدر میں جنگ کی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی آزمائش تھی۔ اس غیبی امداد اور مسلمانوں کی ایمان و حوصلہ کے باعث قریش کے 70 بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فتح کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، کفار کو عبرت کا نشان بنا دیا اور دنیا پر واضح کر دیا کہ اللہ ان لوگوں کی مدد فرماتا ہے جو دین حق کی مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا، میں نے جب بھی فجر کے بعد دعا مانگی وہ کبھی رد نہ ہوئی۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے سے انسان کو جہاں روحانی فوائد ملتے ہیں وہاں ساتھ دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں جو قرآن و حدیث میں واضح طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ یعنی تسبیح اللہ کی ایک عظیم عبادت ہے جو انسان کو اللہ پاک کے قریب لاتی ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور سکون پیدا کرتی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک پہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ تسبیح پڑھنا انسان کے دل کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جب انسان اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانیوں سے دور ہو کر اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس سے دل میں سکون آتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں یعنی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یعنی میرے بندو تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے اور اسے مشکلات سے نجات دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ذکر سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے۔ تو جو شخص صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تو تسبیح انسان کی روز مرہ زندگی میں برکت، کامیابی اور سکون لے کر آتی ہے۔ یہ عمل دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے اللہ پاک کی مدد اور حفاظت بھی ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تسبیح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ہر پریشانی میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر انسان کو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کی ضمانت بھی فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو دونوں جہان میں عزت و کامرانی عطا فرمائے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہونے دے، کبھی کسی کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، دشمنوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رہے، تو آپ یہ تسبیح لازمی پڑھیں، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے کہ جس کے پڑھنے سے دنیا و آخرت کے چھپے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس تسبیح سے انشاءاللہ دونوں جہان میں عزت و کامرانی آپ کا مقدر بن جائے گی، کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کرنا، اس کی بندگی اور عبادت کو بجا لانا ہے، اور عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں موجود ہیں، جن میں انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالی کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ یہ جمال فطرت کا اقرار ہے، یہ حصول علم کا جال ہے۔ ذکر الہی دراصل خالق حقیقی سے رابطے کی ایک شکل ہے۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جو نماز فجر کے بعد پڑھنی چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز فجر کے بعد پڑھا کرتے تھے، جس میں دنیا و آخرت کے قیمتی خزانے چھپے ہیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، اور نصیب والے ہی یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے نکلنے کے لیے، خاص طور پر اللہ پاک کی فوری مدد حاصل کرنے کے لیے، راستے سے ہر رکاوٹ فوراً دور کرنے کے لیے، اور ناممکن کام کو ممکن کرنے کے لیے غرض کے تسبیح کو کسی بھی حاجت کے لیے پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو نماز کے بعد بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے آپ نے تسبیح کو لازمی پڑھنا ہے۔ اس کے لیے باوضو حالت میں سب سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور جب آپ نیت کر لیں تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے اللہ پاک کے ناموں کی تسبیح شروع کر دینی ہے، اور اللہ پاک کے یہ 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان کا ورد شروع کر دینا ہے، اور ان 3 ناموں کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو اللہ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا کرو یا تسبیح کرو، تو اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ اس کے لیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کا ذکر پڑھتے رہیں۔ اللہ پاک کے ان 3 ناموں کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے آج کے عمل کی تسبیح پڑھنی ہے، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ وہ کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ ان کلمات میں اللہ کی پاکیزگی کا اظہار، اس کے شکر کی علامت، بخشش کی درخواست ہے۔ اس کی مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی پورے 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر اور جامع سورت یعنی سورۃ الکوثر 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بے شک ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر، بے شک تیرا دشمن ہی بے نسل ہے۔ یہ عمل بہت کمال کا عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔
آپ نے اس کو نماز فجر کے بعد لازمی پڑھنا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح میں دنیا و آخرت کے راز پوشیدہ ہیں۔ فیصلے آپ کے حق میں ہوں گے، جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہشات پر کن کا حکم فرما دے گا، آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، ان پر خود بھی عمل کریں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بھی ان کے متعلق بتائیں، تاکہ ان کو پڑھنے سے دنیا و آخرت کا فائدہ حاصل ہو، اور جو فوائد آپ کو ہوں گے انشاءاللہ آپ خود بھی اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اور دنیا بھی دیکھ کر حیران رہ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو آخرت میں اتنا اجر دیں گے جو بیان کرنے سے باہر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔